گنج شک رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے زمانے میں وہ ہستی تھے کہ جو چند ایک قاری پورے ہندوستان میں نامور چند ایک قاری تھے، ان میں ایک بڑے قاری کا نام بابا فرید گنج شک رحمت اللہ۔ فن تجوید، جس فن کو پڑھ کر قاری قرآن بنتے ہیں، اس فن کے نہ صرف ماہر تھے بلکہ کتابوں کے مصنف تھے حضور بابا فرید گنج شک۔ اور آپ کی بارگاہ کا یہ اصول تھا کہ جو مرید ہونے کے لیے آتا، آپ مرید کرنے سے پہلے فرمایا کرتے کہ بیلیا ٹائم ہے ہی، قرآن پڑھ دو گا، اگر قرآن پڑھے گا اس طرح کے تو مرید کر لینے، کیونکہ یہ جڑی راہ ہے یہ آغاز قرآن خامی تو شروع ہے، قرآن کی تلاوت تو شروع ہے۔ حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ جس وقت آئے نا، کون خواجہ محبوب الہی نظام الدین؟ 6 برس کے تھے، والد فوت ہو چکے تھے، مدرسہ میں گئے ہوئے تھے، والدہ کے انتقال کا وقت قریب آیا، گھر میں کام کرنے والی عورت کا نام ہے بی بی بانو۔ امی جان نے بی بی بانو سے کہا کہ بانو جاؤ نظام الدین کو مدرسے سے بلا کے لے آؤ۔ اماں ابھی تو چھٹی کا ٹائم نہیں ہوا، آج پہلے ہی لے آؤ، میں نے چند باتیں کرنی اپنے نظام الدین سے۔ ماں بستر مرگ پہ پڑی ہوئی ہے، 6 سال کا نظام الدین ماں کے روبرو ہوتا ہے، ماں سر پہ ہاتھ رکھتی ہے، میرے نظام الدین میری رخصتی کا وقت آ گیا، میری موت کا وقت قریب ہے۔ نظام الدین بچے تھے، شعور تھا، پھول پھول کے رونے لگے، اماں جان کس کے سہارے، میرا تو باپ بھی نہیں ہے، آپ مجھے کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ تو ماں نے اوپر کو اشارہ کیا، میں اس ذات کے سپرد کر کے جا رہی ہوں جس کے پاس رکھی ہوئی امانتیں ضائع نہیں ہوتی۔ ماں کیسی سمجھدار، یہ میرے مصطفیٰ کی حدیث کا ترجمہ ہے۔ سرکار نے فرمایا جب تم کہیں جانے لگو تو اپنے گھر والوں کو دعا دے کے جاؤ، استودعکم اللہ الذی لا تضیع ودائع، میں تم سب کو اس کے پاس امانت رکھوا کے جا رہا ہوں جو امانتوں کو ضائع نہیں کرتا۔ اس حدیث پاک کا مفہوم اپنے نظام الدین کو سمجھا دیا، میرے بیٹے نظام الدین میں اس ذات کے پاس تجھے امانت رکھوا کے جا رہی ہوں جو امانتوں کو ضائع نہیں کرتا۔ ماں کا وصال ہو، ماں کا وصال ہو۔ پھر وہ نظام الدین وہاں دہلی میں پڑھے، مرشد کی تلاش میں نکلے تو پاک پتن کی سرزمین بابا صاحب کے پاس آئے۔ بابا صاحب کی عادت مبارکہ تھی، پوچھتے کہ قرآن پڑھے ہوئے ہو؟ اگر کوئی کہتا کہ پڑھا ہوں، آپ فرماتے سناؤ، مختلف جگہ سے آپ سنتے، اگر صحیح ہوتا شاباش دیتے اگلا سبق، اور اگر قرآن صحیح نہ ہوتا تو آپ فرماتے کہ دوبارہ پڑھنا پڑے گا، دوبارہ پڑھنا پڑے گا۔ ہم ایسے پیروں کے ماننے والے ہیں جن کی ہر ادا سنت مصطفیٰ، ایسے پیر طریقت پہ ایسے پیر طریقت پہ اہل سنت و جماعت اس مسئلے کے محبت، مسئلے کے حق کا نام ہے جس کی بنیاد قرآن و سنت پر ہے، جو صحابہ کرام علیہم الرضوان کہ عقیدوں کا بھی وارث ہے، عقیدتوں کا بھی وارث ہے، بدعات کا، خرافات کا، میوزک کا، ڈھول دھمکے کا، آنکھ مٹکے کا اہل سنت و جماعت سے کوئی تعلق نہیں۔ بات ختم کر رہا ہوں، مصطفیٰ کے غلاموں، ہماری کتنی بڑی سعادت اور خوش بختی ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنایا۔ اس کے لیے کچھ بھی ہم نے پے نہیں کیا، کچھ بھی نہیں دینا پڑا، جل مجدہ الکریم نے یہ سعادت ہمیں مفت میں عطا کر دی ہے، اور فطرت انسان کی یہ ہے کہ مفت میں ملا ہوا سودا انسان اس کی قدر نہیں کرتا، بار بار سمجھایا جائے، بتایا جائے تو شاید قدر پیدا ہو جائے، تو جنہ قدر کیتی وہ قدر والے بن گئے، جنہ قدر کیتی ہے میرے مصطفیٰ دے دین دی، اللہ تعالیٰ نے جہان دے وچ انہاں دی پھر قدراں بنا دیتیاں نے، آج انہاں دی قبراں بھی فیصلیاں وانڈیاں نے کہ تخم گل کی آنکھ زیر خاک بھی بے خواب ہے، کس قدر نشو و نما کے واسطے بے تاب ہے، سردگے مرکب سے بھی افسردہ ہو سکتا نہیں، خاک میں دب کر بھی اپنا سوز کھو سکتا نہیں، پھول بن کر اپنی تربت سے نکل آتا ہے یہ، موت سے گویا قبائے زندگی پاتا ہے یہ، ہے لحق اس کمفت اشفتہ کی شرازہ بند، ڈالتی ہے گردنے گردوں میں جو اپنی کمند، موت تجدید متاح کے زندگی کا نام ہے، خواب کے پردے میں بیداری کا ایک پیغام ہے،
کی محمد سے وفا تو نے تو ہم یہ جہاں چیز ہے کیا صاحب لوہو قلم کرو گے وفا کرو گے نماز پنجگانہ قائم کرو گے میرے مصطفیٰ نے فرمایا میری امت نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے فرمایا تم پانچ نمازہ پڑھ کے میرے مصطفیٰ دی اکا ٹھنڈیاں کر پھر تیری ٹھنڈک مصطفیٰ دا دیدار سرکار کرم فرمان گے عرش نور چلا حرم تک پہنچا سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا آقا تیری معراج کہ تو لا مکان سے آگے تک پہنچا اور آقا تیری معراج کہ تو لا مکان سے آگے تک پہنچا اور میری معراج میں تیرے قدموں تک پہنچا کامیابی اسی کا نام ہے اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے وما علیک الا البلاغ المبین